اعوذ باللہ السمیع العلیم من العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الغیث الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کرام کا تذکرہ جو ہے ریڈیو کے اوپر مسلسل شروع ہے، اور وہ ریڈیو کے پروگرام جو ہے وہ اپنے یوٹیوب کے ناظرین کے لیے بھی ریکارڈ جو ہے وہ کر کے دیے جاتے ہیں۔ آج دوسری کڑی، دوسرا سلسلہ۔ آج جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام حبیب بن محمد، لیکن مشہور ہوئے وہ حبیب اعجمی کے نام سے۔ ان کو حبیب فارسی بھی کہتے ہیں، حبیب باصری بھی کہتے ہیں، اور حبیب اعجمی بھی کہتے ہیں۔ ولادت ان کی فارس، جسے اب ایران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تب یہ ذرا بڑا ہوتا تھا پہلے، اور پھر سکونت بعد میں ان کی بصرہ کے اندر رہی۔ روزہ بھی ان کا بصرہ کے اندر ہے، اور بصرہ جو ہے وہ عراق کا شہر ہے۔ پہلی صدی ہجری جو ہے اس کے اندر آپ کی ولادت ہے، یعنی یہ بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، انہی کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف جو ہے وہ کس طرح چینج ہوتی ہے، وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس پوائنٹ کے اوپر جا کے ان کی لائف جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت بہت دی تھی، اور دولت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ چکا کہ یہ ایک آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش، اور نبی کی زبان سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دولت جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہے، چھوٹی آزمائش نہیں ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن اگر خیر و عافیت ہو اور اللہ کی معیت ہو تو پھر دولت جو ہے اس سے آدمی نیکیاں کما سکتا ہے۔ حبیب بن محمد المعروف اعجمی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، تو اب دولت جب دی تو انہوں نے اس کا استعمال کیا گیا کہ وہ دولت یہ اپنے علاقے کے لوگوں کو قرضہ دیتے تھے، کہ جو لوگ بیچارے مصیبت زدہ ہوتے وہ ان سے آگے قرضہ لیتے، اور پھر یہ اس کے اوپر سود لیتے، سود در سود پھر چلتا۔ طریقہ کار ان کا کیا تھا سود لینے کا؟ گھر کا خرچہ جو ہے وہ یہ کس طرح چلاتے تھے؟ جن لوگوں کو قرضہ دیا ہے ان کے ہاں پیسے لینے چلے جاتے ہیں۔ ہاں بھائی تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا پیسے دو، وہ جی پیسے تو نہیں ہیں، اچھا تو پھر اب میں آیا ہوں، اتنی دور سے سفر کر کے میں آیا ہوں، تو میں واپس جاؤں گا، میرے ٹائم کی پرائس دو، قیمت دو، تو میں تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤں گا۔ تو پھر کیا کرتے کہ ان کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے۔ تو گھر کی جو گروسری تھی، جو دن کا خرچہ ہوتا تھا گھر کا، یعنی جس سے لکڑیاں ہیں، ویجٹیبل سبزی ہے، یا گوشت ہے، یا گھی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ ایسے ہی پورا کرتے تھے۔ صبح نکل جاتے تو لوگوں کے گھروں سے جس کے گھر سے قرضہ لینا تھا وہاں جاتے اور وہ چیزیں اٹھا کے پھر لے آتے۔ اب یہ سود جو ہے بہت بری چیز ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ کسی گھر میں تقاضا کرنے کے لیے گئے، تو اس نے کہا کہ میرا خاوند، گھر میں بیوی تھی، کہنے لگی کہ خاوند میرا گھر میں نہیں، شوہر گھر میں نہیں ہے۔ تو کہا گھر میں نہیں ہے تو پھر یوں کرو کہ میں اب خالی تو جا نہیں سکتا، میں اتنی دور سے آیا ہوں، مجھے پیسے دو۔ اس نے کہا کہ گھر میں گوشت تھا وہ تو ختم ہو گیا، ہاں وہ جو ہم نے بھیڑ ذبح کی تھی نا اس کا سر پڑا ہوا ہے، تم وہ سر لے جاؤ۔ آپ نے وہ سری لی، خالی نہیں مڑتے تھے، سری لے کے پہنچے۔ اور اسی طرح دوسرے گھروں میں کسی گھر سے لکڑیاں لی، کسی گھر سے کچھ لیا، گھر جا کے اپنی بیوی کو دے دیا اور کہا کہ اسے پکاؤ۔ آپ کی بیوی جو ہے وہ اس کو پکانے لگی۔ اب جب وہ سالن پک چکا، کھانے کے لیے تیار ہوئے، ایک دم سے سائل نے آواز دے دی دروازے پہ کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ جب آواز دی تو آپ اٹھ کے دروازے پہ چلے گئے، کیونکہ وہ سائل کھڑا رہتا جب تک یہ جا کے جواب نہ دیتے۔ جا کے کہنے لگے ہمارے گھر کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ تمہیں دوں گا تو تو امیر نہیں ہو سکتا، میں دے دوں گا تو میں مفلس ہو جاؤں گا۔ اور وہ جو سالن پکا ہوا تھا وہ اس بندے کو نہیں دیا۔ واپس جا کے جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی سے بولتے ہیں کہ جاؤ وہ سالن لے کر آؤ، میں کھانا کھاؤں۔ وہ جو ہی اس نے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ ہنڈیا پوری خون سے بھری پڑی تھی، گوشت نہیں تھا، خون تھا اس کے اندر۔ بلا کے کہنے لگی راؤ دیکھو یہ تمہاری نحوست جو ہے، یہ تمہارے سود کی نحوست کھانے کے اوپر پڑ گئی، یہ دیکھو سارا کھانا خون بن گیا۔ یہ تھا پہلا ٹرننگ پوائنٹ کہ جب بیوی نے یہ کہا کہ تمہاری نحوست جو ہے وہ کھانے کے اوپر پڑ گئی۔ اس کے بعد یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اب
سوچنے لگے. اور کسی وقت کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے وہ بار بار سنتا رہتا ہے, لیکن کوئی وقت ایسا خاص آتا ہے کہ وہی جملہ اس کو کلک کر جاتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ خوبی یہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ عادت رہنی چاہیے ہماری کہ ہم نیکی کے بارے میں بولتے رہیں, سمجھاتے رہیں, بار بار کہتے رہیں, اگلا مانے یا نہ مانے. کیوں؟ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت وہی جملہ سیم جو آپ پہلے سنتے رہے اور اس نے اثر نہیں کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ جا کے وہ اثر کر جائے. اثر کر گیا لیکن ہلکا اثر کیا. اب یہ پھر جا رہے ہیں. یہ جب رستے میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی آج کے بعد نہ میں کسی سے سود نہیں لوں گا. یہ انہوں نے دماغ کے اندر سوچ لیا کہ اس کی نحوست بہت ہوگی, میں سود نہیں لوں گا, لیکن اصل رقم تو لے لوں, وہ تو میں نے ان کو دی ہے, میں سود نہیں لیتا, اصل رقم لے لیتا. اب چلے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اصل رقم دے دو تو میں باقی سود تم سے نہیں لیتا, یہ اب جو مجھے دے گا میں اسے اصل رقم لے لوں گا. جا رہے تھے کہ رستے میں لڑکے کھیل رہے ہیں, گلی میں لڑکے کھیل رہے ہیں, ایک گروپ تھا ان کا. جو ہی لڑکوں کی نظر پڑی حبیب بن محمد المعروف العجمی پر نظر پڑی تو لڑکے آپس میں کہنے لگے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے. اگر اس کے پاؤں کی گرد تمہارے اوپر پڑ گئی تو نحوست پڑ جائے گی تم پر. یہ تھا دوسرا جملہ کہ جو اندر ہی بیٹھ گیا. پہلا جملہ اور یہ دوسرا جملہ. جب لڑکوں نے یہ کہا تو اسی وقت آپ بجائے اس کے کہ وہ جن لوگوں سے پیسے لینے کے لیے جا رہے تھے ان کے گھروں میں جاتے, سیدھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر چلے گئے. ان کے جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں چلے گئے. تقاضا نہیں کیا, وہاں چلے گئے. وہاں بیٹھے, ان سے جا کے توبہ کی درخواست کی کہ میری توبہ رب سے کروائیے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بیعت انہوں نے کی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. حضرت حسن بصری کی بیٹھ کر تبلیغ سنتے رہے اور جب محفل سے اٹھے تو انہوں نے یہ پوری مکمل توبہ کر لی اور رب تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ سود تو پہلے ہی میں کہہ چکا تھا کہ نہیں لوں گا, اب میں لوگوں سے اصل رقم بھی نہیں لیتا, میں تیرے نام پر سب کو معاف کرتا ہوں. اور اب میں جا رہا ہوں اعلان کرنے کے لیے کہ جس کے میں نے پیسے دینے ہیں وہ مجھ سے میں اس سے تقاضا ہی نہیں کروں گا, اور اپنی جو چیزیں رکھی ہیں مجھ سے واپس لے جاؤ. توبہ کر کے جب واپس آ رہے تھے لڑکے رستے میں وہی کھڑے, لیکن اب جملہ بدل گیا. وہ لڑکے کہنے لگے ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, ساکت ہو جاؤ, اپنے پاؤں مت ہلانا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری گرد جو ہے پاؤں سے اٹھنے والی وہ حبیب پہ پڑ جائے اور تمہارا نام گناہ گاروں میں لکھ دیا جائے. اللہ اکبر جل شان. تو حضرت حبیب العجمی کہنے لگے یا اللہ اتنی تھوڑے سے وقت میں تو نے لوگوں تک میری بات پہنچا دی اور لوگوں سے میری عزت کروا دی مالک. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کا کہ آپ نے سود خوری سے توبہ کی اور اصل رقم بھی آپ نے اعلان کر دیا کہ آؤ جن لوگوں نے میرے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں چیزیں یا جن لوگوں نے عبارات لکھوائی ہوئی ہیں وہ سب کی سب لے جاؤ. آج کے بعد میں کسی بندے سے کوئی پیسہ نہیں مانگوں گا. یہاں میں رکتے ہوئے ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. سود کے اوپر گفتگو بڑی طویل ہے. میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں, 12 سال مجھے ہو گئے. یہاں کے مسائل, پاکستان کے مسائل اور اسلامی ملک کے مسائل یہ ٹوٹلی سود کے بارے میں ڈیفرنٹ ہے. اس کے اوپر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت آپ پڑھیے, اور میرے استادوں کی کتاب علامہ غلام رسول صاحب سیدی شیخ الحدیث جامع نمیہ کراچی جنہوں نے تبیان القرآن بھی لکھی ہے, یہ میرے استاد محترم, بہت زبردست کتاب ہے, اسے آپ پڑھیے. جو انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح مسلم جو لکھی ہے پڑھنے کے قابل ہے. میرے والد صاحب کے بھی وہ استاد ہیں, میرے والد گرامی سید طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی ان کے شاگرد ہیں, ان سے کچھ اسباق لیے ہیں انہوں نے. تو ہمیں بھی جب وہ جامع نمیہ لاہور میں پڑھاتے تھے تو مجھے بھی زانو تلمس طے کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مدث اللہ علیہ, انہوں نے میرے والد صاحب کا ایک دن میں بیٹھ کر نفل پڑھ رہا تھا تو میرے والد صاحب سے کہنے لگے کہ اس کو کہا کرو کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نفل جو ہے وہ اگر تندرست آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ادا ہوتا ہے. یہ ابھی تک مجھے یاد ہے اور میں سن رہا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. یہ بھی بڑی سعادت ہوتی ہے. انہوں نے شرح مسلم کے اندر سود کے اوپر بڑی گفتگو کی ہے, تو آپ اسے ضرور پڑھیے گا. سود کے بارے میں ایک روایت ہے, وہ آپ نے نقل کی اور بتائی ہے. میرے سامنے یہ کتاب ہے, میرے پاس ہے. یہ کتاب جو ہے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب
انگلینڈ میں ہوتے ہیں، بہت مشہور اسکالر ہیں، یہاں میری مسجد میں بھی آئے ہیں، تقریر ان کی میں نے سنی ہے، بہت زبردست اسکالر ہیں، ان کی تقاریر کو جمع کیا خطبات مفکر اسلام حصہ دوئم ہے، محمد ساجد حسین قادری صاحب نے، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حلقہ آندھرا پردیش حیدرآباد، اچھا انہوں نے یہ چھاپی، اس کے اندر ایک گفتگو ہے، تقریر نمبر ان کی 18 ہے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ عنوان ہے، اس کے تحت جو ہے وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا ہوں تو اس کا پیج نمبر 475 ہے، کہتے ہیں کہ میں مفتی اعظم ہند کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو سود وغیرہ کے مسائل سے بہت سے شبہات میرے ذہن میں رہے، دارالحرب میں خاص طور پر میں نے اپنی یہ جو فکر ہے، حضرت مفتی غلام محمد صاحب کے ساتھ ہم لوگ سفر کر رہے تھے کیش کال کا، اکثر جیپ میں ان کے باہر والے حصے میں بیٹھتا تھا تاکہ میں اپنے سرکار کو ہواؤں سے بچا سکوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے اچھا کوشش کرتا تھا میں نے کہا کہ حضور حضرت عمر کا قول ہے کہ ربا بھی چھوڑ دو اور شبہ ربا بھی چھوڑ دو، دارالحرب میں جو منفعت حاصل ہوتی ہے اگر ربا کے ذیل میں نہیں تو شبہ ربا کے ذیل میں تو آئے گی۔ فرمایا قمر الزمان لا نفی جنس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لا ربا بین مسلم و عربی فی دار الحرب، اور ایک اور بھی ہے لا ربا بین المسلم والکافر، کہ جب مسلمان کافر سے لین دین کرتا ہے تو وہ بیچ میں جو ہوتا ہے وہ ربا نہیں کہلاتا، لیکن سیم وہی چیز جب مسلم ممالک میں ہو تو وہ جو ہے ربا جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ یعنی اس کے لیے 3 شرطیں جو ہیں وہ قرار دی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر حاکم جو ہے وہ مسلمان نہ ہو، دوسری ہے کہ اس کی سرحد کے ساتھ کوئی مسلم ملک نہ لگتا ہو، تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں آزادی نہ ہو اسلام کی۔ تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا حضور دوسری عرض ہے دارالحرب کی قید ہے اور ہندوستان دارالحرب آج تک قرار نہیں دیا گیا، تو آپ نے فرمایا تقریر زیلائی دیکھو، امام زیلائی رحمہ اللہ نے اس کو دراصل قید اتفاقی کہا ہے، قید حقیقی اور لازمی نہیں کہا، واللہ العزیز میں نے قدم چوم لیے۔ اس لیے کہ یہ کتابیں عام طور پر مطالعے میں نہیں ہوتی اور مفتی اعظم ہند کو کبھی کسی نے مطالعہ کرتا ہوا نہیں دیکھا، مگر حوالہ دے رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سود کا مسئلہ جو ہے امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، یہاں جو ہے ذرا ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے فتویٰ، ایک چیز ہوتی ہے تقویٰ۔ تو فتویٰ تو یہی ہے کہ جو علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر، لیکن تقویٰ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ بچ سکتے ہو تو پھر آپ لوگوں کو ان ممالک کے اندر بھی اس چیز سے جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے۔ تو سود جو ہے حضرت حبیب اعظمی نے اسے چھوڑا، اصل تقاضا بھی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ساری چیزیں چھوڑ دی، سب چیزیں چھوڑ دی، ایون کہ یہ اپنی قمیص بھی جو ہے وہ اتار کر سائل کو دے دی، اور ایک اور سائل آ گیا، اس نے حضرت حبیب اعظمی سے پھر سوال کیا تو آپ نے اپنے بیوی کی جو بڑی چادر تھی وہ چادر بھی اٹھا کے اس کو دے دی، دریائے فرات کے کنارے پہ جا کے ایک عبادت خانہ بنا، وہیں دونوں رہنے لگے، میاں بیوی عبادت خانہ بنا۔ فرات کا دریائے فرات جو ہے مختلف لینگویج میں اس کے مختلف پروننسیشن ہے، لیکن یہ ہے بڑا ہسٹوریکل دریا، یہ دریائے فرات جو ہے عراق کے اندر، بصرہ، یہ سب جگہوں سے یہ نکلتا ہے، کبھی اس پہ ڈسکس کریں گے۔ دریائے فرات کے کنارے کے اوپر آپ نے عبادت خانہ بنا لیا، آپ عبادت کرتے وہاں، اللہ اکبر جل شانہ، رات بھر عبادت میں لگے رہتے، دن کو کچھ وقت نکال کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں جا کے بیٹھتے اور دین کا علم جو ہے وہ سیکھتے رہتے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر بیوی نے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ کچھ تو لایا کرو، جا کے گھر میں پکائیں، کیا کھائیں؟ آپ نے فرمایا اچھا چلتا ہوں، کہیں مزدوری کرتا ہوں میں۔ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چلے، 1-2 جگہ نوکری مانگی، کسی نے نہیں دی، حالت دیکھ کے انہوں نے کہا کیا کام کرے گا، جاؤ کام کرو جا کے۔ تو 1-2 جگہ نوکری مانگتے، نہ ملتی تو آگے دور جا کے دریا کے کنارے کے پاس جا کے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، شام سورج ڈوبنے تک پڑھتے رہتے، مصلی کندھے پہ رکھتے، گھر واپس آ جاتے۔ بیوی پوچھتی گئے تھے، ہاں گیا تھا، اب اس کا وہ پھر تقاضا کرے گی، اسے کہہ دیتے ہاں گیا تھا میں، وہ سمجھتی نوکری کرنے گئے تھے، دوسرے دن پھر گئے، پھر اسی طرح مانگی، نہیں ملی نوکری، آپ نوافل پڑھتے رہے۔ بیوی نے پوچھا کچھ نوکری ملی؟ اب اسے بتا دیا ہاں ایک بہت بڑے مالک ہیں، اب وہ سمجھ رہی ہے شاید کوئی فیکٹری کا مالک ہے، بڑے مالک کے ہاں نوکری کر لی، انہوں نے سمجھا ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی تو پیسے ملیں گے، اب آپ عبادت کرنا شروع ہو گئے۔
نوافل پڑھتے رہتے، عبادت کرتے رہتے. تقاضا بڑھ گیا ایک دن کہ اپنے مالک سے جا کے کہو کہ تھوڑا سا کھانے کو دے دو، لکڑیاں بھی نہیں ہیں، سالن پکانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کیا پکاؤں؟ کچھ تو تقاضا کرو مالک سے. اب کوئی کسی فیکٹری میں نوکری ہوتی، کسی کارخانے میں، تو تقاضا کرتے. چلے گئے، نوافل شروع کر دیے. واپس جب آئے تو دیکھتے ہیں کہ بیوی ہنڈیاں بھی پک رہی ہے، روٹیاں بھی پک رہی ہیں. اللہ اکبر، اور کھانے کی خوشبو آ رہی بڑی زبردست. اندر پہنچے تو پوچھے یہ سارا سامان کہاں سے آ گیا؟ او ہو، آپ کو نہیں معلوم؟ آپ جس کے ہاں نوکری کرتے ہو وہاں کا ملازم آیا تھا، وہ یہ ساری چیزیں لے گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا کہ جب تمہارے خامد آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ تم اپنی ملازمت تمہاری پکی، تم اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرتے رہو، یہ تمہارے گھر کا خرچہ جو ہے وہ پورا ہوتا رہے گا. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس بات کو تو حضرت حبیب اعظمی سمجھتے تھے کہ میں کہاں نوکری کرتا ہوں. پھر خدا کی بارگاہ میں اتنے گڑ گڑائے، کہنے لگے مالک تو نے میری لاج رکھ لی، چند دن کی عبادت کا صرف. پھر آپ نے یکسر ہی سب کام کی طرف دھیان ختم کر دیا، عبادت میں لگے رہتے، مستجاب الدعوات بن گئے. اب دنیا سے دھیان بالکل ہٹ گیا حبیب اعظمی کا، دنیا سے دھیان ہٹ گیا. اور جب دنیا سے دھیان ہٹ جاتا ہے پھر انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، پھر اس کی مکمل نظر اللہ پہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اسی لیے ایک عورت آتی ہے آپ کے پاس اور آ کے کہتی ہے میرا بچہ گم ہو گیا، دعا کرو. تو عورتیں آپ کو بتایا، اور خاص کر کے ماں جو ہوتی ہے، جب ایک دفعہ دروازے پہ آ جاتی ہے تو بس رونے لگ گئی، میرا بچہ دعا کرو، میرا بچہ مل جائے. آپ نے فرمایا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہنے لگی 2 درہم. کہا ادھر لاؤ. 2 درہم لیے، کہا جاؤ، آدمی بیٹھا ہو تو جاؤ اس کو خیرات کر دو، اللہ کے نام پہ 2 درہم دے دو. وہ 2 درہم دے دیے. فرمان لگے جاؤ گھر جاؤ، تمہارا بچہ آ گیا ہے. وہ عورت گھر پہنچی، دیکھی بچہ آگے کھڑا ہے. کہا میرے بیٹے تو کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ کہا ماں میں کرمان پہنچ گیا تھا، یہ ایران کے اندر ہے، ابھی بھی ہے، میں وہاں پہنچ گیا تھا. میں آیا ہوں، رستے میں بازار میں تھا، ایک دم سے ہوا چلی اور آواز آئی کہ اس کو اٹھا کے بصرہ پہنچا دو. بس یہ آواز کا آنا تھا کہ پتہ نہیں کیسے وہ ہوا نے مجھے اٹھایا اور وہ پہنچا. تو ہوا میں اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ ہوا کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جنات وغیرہ، یہ جب ہوا چلتی ہے تو ایک دم سے شاید کسی نے اٹھا دیا ہوگا اور اٹھا کے وہاں بالکل گھر تک پہنچا دیا. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے قرآن مجید تو پڑھا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ کون لائے گا تخت کو، تو قال الذین عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ٹوئنکلنگ ود ون این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بھاری تخت اٹھا کے لایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. تو ان کو حبیب جو ہیں یہ تو پہلے ہی اجمی ہیں. بھائی عربیوں نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیے، ایک عرب ایک عجم. تو جو عربی نہیں بولتا وہ اجمی ہے. تو بھائی جب وہ ہیں ہی اجمی تو نام کے ساتھ اجمی کیوں لگ گیا؟ سوال تو ہے نا کہ جب ہیں ہی اجمی تو پھر نام کے ساتھ اجمی کیوں لگ گیا؟ اب ایک آدمی کا نام لیا جائے، عبداللہ صاحب لکھی جائے انسان، تو انسان تو ہے وہ. اب یہ بتلانا کہ انسان ہے، یہ نام جو چیز ہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ آپ جب پروناؤنس کرتے تھے تو آپ سے عربک لیٹر جو تھے وہ صحیح مخارج کے ساتھ پروناؤنس نہیں ہوتے تھے، تلفظ نہیں کر پاتے. جیسے الحمدو کو الحمدو پڑھ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا ہے نا. اب جو گونگا ہے وہ تو نہ ہا پڑھتا ہے نہ ہا پڑھتا ہے، یہ تو چلو ہا پڑھتے تھے نا، تو گونگا تو ہا بھی نہیں پڑھ سکتا، ہا بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. تو پروردگار عالم، تو یہ اس لیے ان کو ایک ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ اس لیے ان کو اجمی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کو پروناؤنس نہیں کر پاتے. لیکن جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا پھر قرآن کو بڑے غور سے سنتے تھے اور روتے تھے، ساروں کتاب روتے تھے. تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ کہنے لگے ہاں، میری زبان اجمی ہے، دل میرا عربی ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ بڑا زبردست ہے، یہ جملہ کمال کا جملہ ہے. میں نے اس کو ٹائٹل کے اوپر لکھا کہ میری زبان اجمی ہے لیکن دل میرا عربی ہے، کیونکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان جو ہے وہ عربی ہے. پروردگار عالم نے اتنا جو ہے وہ ان کو ملکہ عطا فرمایا عبادت کے اندر. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر ان سے ایک وظیفہ ملتا ہے، وہ وظیفہ سماعت کیجئے تو اجازت چاہوں گا. ان سے ایک وظیفہ مجھے ملا ہے، وہ وظیفہ آپ میں سے جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں آپ بھی اس وظیفے کو استعمال کیجئے. وہ وظیفہ ظالموں سے بچنے کے لیے ہے اور مشکلات سے بچنے کے لیے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے جو پڑھا اس میں لکھا ہوا ہے 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد، پوری سورہ 2 مرتبہ،
اور 2 مرتبہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں 2 مرتبہ یہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ پھونک مار دیجئے اور سپرد کر دیجئے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کی نظر سے اسے محفوظ کر دے گا۔ اب میں اس کی مثال دے دوں، آپ نے کہاں سے لیا؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف کی پولیس پکڑنے کے لیے آ گئی۔ جب حجاج بن یوسف کی پولیس پکڑنے کے لیے آئی تو وہ دوڑے دوڑے حضرت حسن بصری کے گھر پہنچ گئے، حضرت حبیب اعجمی کے گھر پہنچ گئے۔ حبیب اعجمی کے جب گھر پہنچے تو کہنے لگے دیکھ میرے پیچھے پولیس لگی ہے تو میں اندر چھپنے لگا ہوں، کسی کو بتانا مت، کیونکہ وہ حجاج بن یوسف جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بندے نے کتنے لاکھ لوگ مار دیے، قتل کر دیے۔ تو اندر جب یہ جا کے چھپ گئے تو کتنا بڑا مکان ہوگا، کمرے میں چھپے، پولیس آ گئی پیچھے سے، بولی ادھر حسن بصری آئے تھے تم نے دیکھے؟ کہاں اندر ہے؟ حبیب اعجمی مرید اور خلیفہ ہیں، کہنے لگے ہاں اندر ہیں۔ وہ اندر گئے، واپس آ کے لگے جھوٹ بولتے ہو، اندر تو کوئی نہیں ہے۔ کہا یار اندر ہے، میرے سامنے اندر گئے ہیں۔ انہوں نے 7 مرتبہ دیکھا لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آئے، پولیس چلی گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کمرے سے باہر آ گئے، کہنے لگے تم نے تو پھنسانے کا مکمل منصوبہ بنا لیا تھا، میں نے جو تمہیں کہا تھا مت بتانا۔ کہنے لگے میں جھوٹ بولتا، یہ میرے سچ کی وجہ سے آپ بچ گئے کہ میں نے سچ بولا تو آپ ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ کہنے لگے تو تم نے کیا پڑھا، کیا کیا؟ کہا آپ جو ہی اندر داخل ہوئے میں نے 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھنے کے بعد جو ہے فوراً میں نے کہا یا اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، حسن بصری کو بچا لے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے ویسے زیادہ تر تعداد بزرگوں کی یا ہمارے عملیات کے اندر 3 ہوتی ہے، یعنی طاق ہوتی ہے، تو یہ 2 ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پولیس اتنے میں آ گئی ہوگی، آپ 3 دفعہ پڑھنا چاہتے ہوں گے، لیکن خیر تذکرہ اولیاء کے اندر ایسا ہی ہے، لیکن آپ اگر چاہیں تو 2 بھی پڑھیے تو 3 بھی جو ہے وہ آپ 3 کیونکہ کل شریف 3 دفعہ پڑھی جائے تو اس کا 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ عظیم ہستی کہ جن کو حضرت حبیب اعجمی کے نام سے اور حبیب فارسی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ان کا بصرہ کے اندر جو ہے وہ مزار مبارک ہے، لوگ جو ہیں وہ زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے حصہ جو ہے وہ فیض کا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔